بانی و سربراہ اعلیٰ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ٹولی چوکی حیدرآباد، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی رسول اللہ من قال لا نبی بعد، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ سمین قلب سے گلہائے تبریک پیش ہے قادری ٹرسٹ، بالخصوص مفتی حامد حسین صاحب اور ان کے تمام رفقا، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے حضور شہباز دکن خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ الشاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس بزم کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے منقبت حضور شہباز دکن بھی سماعت فرمایا، اور فاضل نوجوان خطیب بے باک حضرت مولانا مفتی حامد حسین صاحب سے حضور شہباز دکن علیہ رحمت الرحمان کہ زندگی کے ان پہلوہات پر گفتگو سماعت کی کہ کس طرح حضور شہباز دکن نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دین متین کی خدمت میں صرف کرتے رہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، یہ محض لفاظی نہیں، کوئی بناوٹی باتیں یا تصنع نہیں کہ بس آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تو پھر کچھ بھی کہہ دو چل جائے گا، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ میں ہوں یا حامد صاحب ہوں یا دارالعلوم فیض رضا کے طالب علم ہو یا فارغین ہو یا مدرسین ہو، جو بھی حضور شہباز دکن سے متعلق گفتگو کریں گے حقیقت میں وہ ان کے اپنے مشاہدات کو بیان کریں گے۔
ان کے جو اپنے مشاہدات رہے ہیں وہی وہ اپنے لفظوں میں، اپنے الفاظ کے موتیوں میں پرو کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حضور شہباز دکن کے لیے تو میں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ کی 66 سالہ زندگی کھلی کتاب ہے۔ آپ کی 66 سالہ زندگی کھلی کتاب ہے۔ کتاب کا ایک ایک پنا اور ورق تو بڑی بات، ایک ایک حرف بھی عیاں ہے، واضح ہے۔ اور کل ہی میں نے ایک جملہ کہا تھا، موقع کی نزاکت سے دہرانا چاہوں گا کہ حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے بیاں ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے آپ کی پوری زندگی بیاں ہو جائے گی، اور وہ شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، سرکار کو جانا سرکار کو مانا، اور غیر سے کام نہ رکھا۔ نہ غیر کے پاس کبھی گئے، نہ غیر آگے سے آیا تو قبول کیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور شہباز دکن نے کسی غیر سے تعلق نہ رکھا۔ یہ سمجھنے اور سیکھنے والی چیز ہے۔ انسان جب بام شہرت پر پہنچتا ہے تو اس میں شہرت کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ دولت مند ہونے لگتا ہے تو وہ اور دولت کی توقع کرتا ہے، اور دولت کے حصول کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش میں لگتا ہے۔ لیکن آپ سب بھی اس بات کے شاہد و گواہ ہیں کہ حضور شہباز دکن نے کبھی بھی دولت اور اہل دولت کو، ثروت اور اہل ثروت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، کبھی خاطر میں نہیں لائے، ان سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے، اور ان کے حق میں کبھی تائید غیر شرعی طور پر نہیں کیا۔ جب بھی کہا حضور شہباز دکن نے تو حق کی تائید کرتے ہوئے حق بات ہی بیان کی ہے۔ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حضور شہباز دکن تو ہمیشہ کان میں نہیں میدان میں حق ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے آئے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرتے آئے ہیں، اور کبھی اہل ثروت کو خاطر میں نہیں لایا۔ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے نا، اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے نا، اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی مفہوم پر، اسی الفاظ پر، اسی انداز پر حضور شہباز دکن کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی انداز میں، اسی طریقے پر حضور شہباز دکن کی زندگی گزر رہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزاری ہے۔ شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزاری ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جتنے لوگ حضور شہباز دکن کو جانتے ہیں، ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھے ہیں یا ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں، سب کو یہ بات پتا ہے کہ حضور شہباز دکن ہمیشہ شریعت کو، احکام شریعت کو مقدم رکھا کرتے تھے، چاہے کوئی ہو، چاہے
کوئی ہو احکام شرع کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات خلاف شرع سن لیتے، دیکھ لیتے، فوراً اصلاح فرماتے، فوراً اصلاح فرماتے۔ کوئی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، لوگوں نے یہ چیز بارہا دیکھی ہے کہ حق بات ہمیشہ حضور شہباز دکن کی زبان کی نوک پر تیار رہتی تھی، اور جو ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی فوراً اصلاح فرماتے۔ یہ نہیں کہ نظر انداز کرو، بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، نہیں، فوراً برملا بر وقت آپ اصلاح فرماتے۔ حضرات محترم، اور آپ نے تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزاری، آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار فرمائی، آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کیے ہوں گے بارہا کہ آپ کبھی کوئی شریعت کے خلاف نہ کام کرتے، نہ کام کرتے ہوئے کسی کو برداشت کرتے، اور وہ حد درجے کا احتیاط، اللہ اللہ، حد درجے کا احتیاط۔ کامل سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی تعلیم پر عمل کرے، اپنے پیر کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا آپ نے وہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور ایسی ایسی پریشانی ہے، ایک تعویذ لکھ دیجئے۔ حضور شہباز، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے ان سے کہا، ایک کاغذ لے آؤ۔ وہ کاغذ لے آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ تحریر فرمائی تو جو نقش بنا تعویذ کا وہ اس کاغذ کے آدھے حصے میں تحریر پایا، اور حضور مفتی اعظم ہند اس وقت اپنی نشست میں بیٹھے تھے، اپنی محفل میں بیٹھے تھے، نشست گاہ میں تھے۔ آپ نے آدھا جو نیچے سادہ کاغذ بچا ہے اس کو پھاڑا اور تعویذ والا حصہ، کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کہنے والے کو، ضرورت مند کو دے دیا، اور کسی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ پر غور کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی کاغذ کا بچا ہوا آدھا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے خادم کو آواز لگائی اور کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو مجھ سے تعویذ لکھوائے ابھی ابھی، ان کو بلا لاؤ کہ انہی کا دیا ہوا یہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا میرے پاس بچ گیا ہے، ان کو لوٹانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو لوٹانا ہے۔ خادم نے نگاہ دوڑائی، محفل میں، باہر، گلی میں، مکان کے باہر، وہ شخص تو جا چکا تھا، وہ شخص تو جا چکا تھا۔ حضرات محترم، کئی مہینے تک حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اس بچے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کی حفاظت فرمائی، اور انداز کیا تھا حفاظت کا کہ اپنے تکیے کے نیچے لے کر سویا کرتے تھے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ اور کئی مہینوں کے بعد میں وہ شخص جب دوبارہ حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کے لیے آیا تو حضور مفتی اعظم نے اس کاغذ کو لوٹا دیا۔ کئی مہینوں کے بعد، غالباً 6 یا 8 مہینوں کے بعد، یا اس سے بھی زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، بہرحال کئی
دنوں تک، ہفتوں تک، مہینوں تک وہ کاغذ آپ کے پاس محفوظ رہا، اور جب وہ شخص آیا واپس ملاقات کے لیے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے وہ بچا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اس کو واپس کر دیا۔ یہ تھا کردار حضور مفتی اعظم کا۔ اب سنو کردار حضور شہباز دکن۔ کہا نا میں نے آپ سے، سچا مرید وہی جو اپنے پیر کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور شہباز دکن کی یہ عادت تھی، آپ نے ابھی مفتی حامد حسین صاحب سے یہ سنا کہ حضرت کے خادم خاص کہلانے والے شخص جن کو مقبول بھائی کہتے ہیں، میں تو ان کو مقبول ملت کہتا ہوں، تو حضرات محترم ان سے بھی آپ اس بات کی گواہی لے سکتے ہیں کہ حضور شہباز دکن نے جب دارالعلوم فیض رضا قائم کیا تھا اور اس کے بعد کرائے کی عمارت سے اس عمارت کو معین آباد کی سرزمین پر ذاتی عمارت میں منتقل کیا، اور اس کے بعد حضور شہباز دکن نے مرکز اہل سنت کو قائم کیا۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مدرسے کی کوئی چیز استعمال نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ گواہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ پانی جیسی چیز بھی مدرسے کی اگر ہو تو حضور شہباز دکن نے کبھی اس کو نہیں استعمال کیا۔ معین آباد کا جب مدرسہ زیر تعمیر تھا، آرکیٹیکٹ یوسف صاحب جن کا آفس ماسا ٹینک میں ہے، وہ وہاں پہنچتے اپنی ایمبیسڈر کار لے کر، پھر ان کو اس آفس سے پک اپ کرتے اور پھر لے کر ان کو معین آباد جاتے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، معین آباد جانے اور آنے کا جو خرچ ہے، ڈیزل کا، پیٹرول کا، اور یہاں تک کہ یوسف صاحب آرکیٹیکٹ کو پانی کا بوتل اور اسنیکس، چائے وغیرہ، یہ سب کا سب خرچہ حضور شہباز دکن اپنے جیب خاص سے دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا حساب جوڑ دو میاں مدرسے میں، نہیں نہیں، کوئی ایک لے آؤ ایسا جو یہ کہہ دے کہ میں نے دیکھا شہباز دکن کو مدرسے کا پیسہ کھاتے ہوئے، زندگی بھر اس کی غلامی کروں گا۔ کوئی نہیں ملے گا ایسا، کوئی نہیں ملے گا ایسا۔ مدرسے کی دیکھ ریکھ، خیال، مدرسے کے بچوں کا خیال، اللہ اللہ، یہ بچے بیٹھے ہیں پڑھے سو، پوچھئے آپ ان سے، اتنی شفقت فرماتے تھے ان لوگوں سے کہ ایک سگا باپ بھی کیا ایسی شفقت کرے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور شہباز دکن نے اپنی پوری زندگی دین کے خدمت میں لگا دی، دین کی خدمت کی آپ نے بھرپور طریقے سے، آرام کو ترجیح نہیں دیا۔ لوگ جب حضرت کے پیر کی تکلیف دیکھتے تھے، پیر کی تکلیف تھی، آپ بھی جانتے ہوں گے، پیر کاٹا گیا تھا حضرت کا، شوگر کا زخم ہو گیا تھا، گینگرین ہو گیا تھا، اس وقت
جب اس سے مواد بہ کر نکلتا، خون بہ کر نکلتا، لوگ دیکھتے تو ان کو ترس آتا اور وہ حضرت کے خیال میں یہ کہتے، حضرت اس حالت میں آپ کا سفر کرنا ٹھیک نہیں، اس حالت میں آپ کا دورہ کرنا ٹھیک نہیں، اس حالت میں آپ کا تقریر کو جانا ٹھیک نہیں۔ تو حضور شہباز دکن گفتگو سننے کے بعد میں، ان کے اس مشورے کو سننے کے بعد میں جانتے ہیں کیا جواب دیا کرتے تھے؟ اکثر یہی جواب دیا کرتے تھے کہ زمین میں قبر میں جا کر آرام کر لیں گے، قبر میں جا کے آرام کر لیں گے۔ جو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ جو قول ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اس قول ذری کی اگر جاگتی جیتی جاگتی تصویر کوئی تھی تو وہ شہباز دکن کی ذات تھی۔ زمین کے اوپر کام، زمین کے اوپر کام۔ ہاں، کون سا گاؤں، کون سا علاقہ، کون سا شہر بچا ہے جہاں حضور شہباز دکن کا فیض جاری نہ ہو؟ کون سا علاقہ ہے؟ اور کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، کل ہی رات کو یہ جملہ کہا تھا، پھر یاد آ گیا، دہرانا چاہوں گا کہ جتنے بھی علاقوں میں حضور شہباز دکن کے دورے ہوئے ہیں وہاں جاؤ اور معلوم کرو تو کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نہ ملے گا آئے تھے شہباز دکن لوٹ کر گئے، جو بھی کہے گا یہی کہے گا لوٹا کے گئے۔ نعرے نعرے حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئے تھے لوٹ کر گئے، جو ملے گا یہی کہے گا لٹا کے گئے، فیض کا دریا لٹا کے گئے، ہماری زندگیاں سنوار کے گئے، ہم ناری تھے ہم کو نوری بنا کر گئے، ہم بد اخلاق تھے ہمیں باکردار بنا کر گئے، ہم پہلا روی کے شکار تھے ہم کو صراط مستقیم کے مسافر بنا کے گئے۔ دیکھ لو یہاں پر ہی کئی مثالیں موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں۔ پوچھ لو ان سے، حضور شہباز دکن کو دیکھنے سے پہلے، ان سے ملنے سے پہلے، ان کا خطاب سننے سے پہلے تم کیا تھے؟ تم کیا تھے؟ تو تم کہو گے حضرت ہم تو جینز پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، ہم تو ہاتھوں میں براسلیٹ اور گلے میں چین پہنے ہوئے تھے، ہم تو پورے پکے دنیا دار بنے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا؟ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ فیضان حضور شہباز دکن ہے، یہ حضور شہباز دکن کا فیضان ہے، جنہوں نے ہمیں اپنایا اور ہمیں بیش قیمتی کر دیا، ہمیں قریب کیا اور ہمیں بیش قیمتی کر دیا۔ اسی لیے تو کہا کہنے والے نے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور یقیناً اللہ اور رسول کے محبوب ہیں، اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، غوث و خواجہ و رضا
وہ مفتی اعظم اور تاج الشریعہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی زبان میں مٹھاس عطا کیا تھا، وہ کمال تاثیر بھی عطا کیا تھا. ہم نے بڑے بڑے خطیب دیکھے، بڑے بڑے خطابت کے شہسوار دیکھے، 2-2 گھنٹے کی تقریر وہ کر دیتے تو لوگ صرف وقتیہ طور پر نعرے لگاتے لیکن عملی دنیا میں آگے نہیں بڑھتے. اور بڑے سیدھے سادے الفاظ میں شہباز دکن بول دیتے، لوگ عمل کے میدان میں آگے آ جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ خصوصی فیض ہے. یہاں بھی وہ مثالیں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہ سب مشاہدات ہیں، یہ آپ بیتی ہے، خود کی نظروں سے گزری ہوئی چیزیں ہیں. بس یہ پیغام لے کر اٹھو کہ حضور شہباز دکن سے اگر واقعی تم محبت کرتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ حضور شہباز دکن نے مجھے ہدایت کا راستہ عطا کیا ہے، صراط مستقیم کا مسافر بنایا ہے، مسلک اعلی حضرت کی پہچان کرائی ہے، تو مضبوطی کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہو. مضبوطی کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل پیرا رہو. اور جو مریدین ہیں، مریدین حضور شہباز دکن ہیں، ان کے لیے تو بس اتنا ہی پیغام ہے میرے پاس کہ جب مرید بن رہے تھے تو جتنے وعدے تم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیے تھے اسی کو وفا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا وعدے تھے وہ تجدید کرا دوں. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، جس کو پہچان کے لیے آج کے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس پر قائم رہوں گا. ہر بد مذہب، گمراہ فرقے اور لوگوں سے بچتا رہوں گا. صحبت، ملاقات، دوستی یاری، رشتہ داری، ان سب سے بچتا رہوں گا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں. اس کے بعد عقیدے کی اصلاح کے بعد عمل کی اصلاح. نماز، روزہ، ہر فرض و واجب و سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ذہن میں آ رہی بات؟ یاد آ رہا؟ جب مرید ہوئے تھے یہ الفاظ دہرائے تھے. ہاں، یہ وعدے ہیں جو تم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیے ہیں، انہی وعدوں کو وفا کر لو، تم کامیاب ہو گئے. انہی وعدوں کو تم پورا کر لو، تم کامیاب ہو گئے. دنیا کی بھی کامیابی، قبر کی بھی کامیابی، حشر کی بھی کامیابی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. حضور شہباز دکن کی 66 سالہ زندگی کا یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے، یہ عرق ہے، یہ نتیجہ ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. خود بولے شہباز دکن، دواخانے میں بھی بولے، گھر میں بھی بولے، میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. میں نے کبھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے.
میں میری زندگی سے مطمئن ہوں. اللہ اکبر. یہ الفاظ تھے شہباز دکن کے. اور 1-1.5 مہینہ پہلے ہی میاں میری جو جگہ ہے قبر کی خود خریدا آپ نے، خود خریدا آپ نے. 2 لاکھ روپے قیمت دے کر زمین خریدی اپنے لیے. وہ جگہ کے لیے فرماتے میاں گڑھا کھدا دو، اس میں کوئلہ اور نمک بھر دو اس میں، اور پھر ایک بار بولے میاں کیا ہوا وہ کام کا؟ نہیں ابھی دوسرے کام چل رہے ہیں، ابھی یہ کام پہ ابھی توجہ نہیں دیے. سن لیے، خاموش ہو گئے. پھر بولے وہ بنا بھٹی میں جلے ہوئے اینٹ منگوا لو. وہ اینٹ چاہیے جس کو آگ میں بھٹی میں نہ سیکا گیا ہو، پکایا گیا ہو، جو بھی ہو. وہ اینٹ لاؤ جو سانچے سے نکلنے کے بعد دھوپ میں سکھائے گئے ہو. 1.5 مہینہ پہلے ہی تو لوگ جو ساتھ میں کہہ رہے ہیں حضور ابھی بہت کام کرنا ہے، اپنے کو بہت کام کرنا ہے ابھی. اللہ اکبر. اور جمعہ کے خطاب میں بھی اشارہ دے دیا، وصیت کر لو، میں بھی کر لے رہا ہوں. جب تدفین ہو جائے جس طرح میرے نبی نے اس صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے ذکر کیا تھا، تم لوگ بھی ذکر کرنا. بہرحال وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھے. کوئی خوف نہیں تھا. کہ جب آپ کے جسد خاکی کو ڈی فریزر میں رکھا گیا، آپ کو ٹوپی پہنائی گئی، اور ایک نے جو ہے رومال باندھ دیا. جب میں نے وہ چہرہ دیکھا حضرت کا، تو ایسا لگا حضرت سوئے ہوئے ہیں اور حضرت کے چہرے پہ اطمینان ہے اور ہونٹوں پہ تبسم ہے. اور یہ بات مجھے کئی لوگوں نے بتائی، کئی لوگوں نے بتائی. حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت سو رہے اور مسکرا رہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. اور غسل کے بعد جب آپ کو کفن دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اس کے بعد سر پہ امامہ شریف باندھا گیا. اللہ اکبر. لوگ اس جھلک کو پانے کے لیے دیوانہ وار ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، کود پڑے. کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیا بول رہے، کیا کر رہے، کوئی ہوش نہیں. بس ایک جھلک، ایک جھلک
اور پھر ایسے بھی دیوانے وہاں موجود تھے، جا رہے، گرتے پڑتے، دھکم پیل سب برداشت کر رہے، پھر گھوم کے آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے۔ دل ہی نہیں بھر رہا ان کا دل ہی نہیں بھر رہا، بار بار حضور شہباز دکن کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً آپ حق پر تھے اور حق کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا چہرہ کالا نہیں پڑا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر۔ چہرہ چمک رہا تھا آپ کا، اور رونق بڑھ گئی تھی، اور نورانیت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور چمک دمک ایسی کہ بس طبیعت چاہتی ہے کہ بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے۔ نظر ہے کہ بس ٹک گئی ہے۔ اگر لوگوں کے حوالے اگر انتظام کر دیا جاتا، جو کرنا ہے کر لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 دن کے بعد بھی تدفین نہیں کرتے وہ لوگ۔ کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، ان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ہم نے بھی یہ سوچا کہ چلو یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیدار ہو گیا، اور سنا ہے کہ آدھا مجمع ابھی بارکس گراؤنڈ میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں پر دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اعلان کیا کہ وہاں پر بھی دیدار کرا دیں گے۔ لیکن بارش ایسی بارش سبحان اللہ، حضرت فرماتے تھے نا، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیوانوں کا مجمع لگا ہوا تھا، دیوانوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ کل کہا میں نے یہ بات بورا بنڈے کی سرزمین پر کہ صرف عشق کافی نہیں، دیوانگی چاہیے تھی۔ اس موسم میں، اس بارش میں 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک بارش میں بھیگتے ہوئے انتظار کرنا۔ ارے لوگ تو اپنے خود کے رشتہ داروں کے جنازے میں زحمت گوارا نہیں کرتے، چلے جاتے، چلو پرسہ دے دیے نا کافی ہے، لیکن نہیں، نماز پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے آپ، یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مجمع پبلک کا یہ حال ہے، آپ تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے آپ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کے محبوب بندے کی نماز جنازہ 11 بجے اور کرم یہیں پر ختم نہیں، کیا مناسبتیں ملی دیکھو آپ۔ 11:12 پر پہلی تکبیر پکارے گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے تو وقت دیکھا ہی نہیں، میں تو بس اپنی دھن میں تھا، لوگوں نے بتایا۔ حضور پہلی تکبیر جو آپ نے پکاری، اس وقت گھڑی میں 11:12 ہو رہے ہیں۔ مجھے اپنے غم سے نواز کر، میری الجھنوں کو مٹا دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن، یادگار حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن، فیضان حضور شہباز دکن، مجھے اپنے غم سے نواز کر،
میری الجھنوں کو مٹا دیا، میرے مصطفیٰ نے بخدا جب دیا طلب سے سوا دیا، در اولیاء نے مجھے معرفت کا پتہ دیا، میرے غوث نے میرے خواجہ نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا۔ دوستو بزرگوں، حضور شہباز دکن نے آپ کے لیے، آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے مرکز اہل سنت و جماعت قائم کیا۔ یہ سب سنیوں کا مرکز ہے۔ جو جملہ اکثر کہتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں موقع کی نزاکت سے، یہ مرکز رضویوں کا نہیں، سنیوں کا مرکز ہے۔ جو سنی ہے سب کے لیے مرکز اہل سنت کے دروازے کھلے ہیں، اور الحمدللہ جو خواب حضور شہباز دکن نے مرکز کے دیکھے تھے مستقبل کے، الحمدللہ وہ ایک ایک کر کے شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ آج ہی کے دن 666 گز کی زمین جو رضا جامع مسجد کے صحن میں پہاڑ والی موجود تھی، اس پر آج سلیب ڈال دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو حضور شہباز دکن کے مستقبل کے خواب ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ بس آپ حضرات اپنا تعلق مضبوط رکھیں مرکز اہل سنت سے، اور کوشش کریں، محنت کریں، جس طرح سے محنت آپ کر سکتے ہیں، جسمانی، روحانی، مالی، جس طرح کی آپ دعا محنت کر سکتے ہیں، آپ مرکز اہل سنت کے لیے کریں، اور شہر میں جتنے بھی سنی ادارے ہیں، سنی ٹرسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم سنیوں کے ہیں، اور اس کی بھی ذمہ داری ہمیں کو پوری کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، حضور شہباز دکن یہی فرماتے ہیں، ہر علاقے میں کام کی ضرورت ہے، اور حضور شہباز دکن کا ایک جو ہے خواب تھا مستقبل کا، وہ کیا تھا کہ شہر حیدرآباد میں اندر آنے کے جتنے راستے ہیں، جس کو شاہراہ کہتے ہیں، ہائی وے کہتے ہیں، چاہے وہ نظام آباد کی روٹ ہو، چاہے وہ ورنگل کی روٹ ہو، چاہے وہ کریم نگر کی روٹ ہو، چاہے وہ وجے واڑہ کی روٹ ہو، چاہے وہ بنگلور کی روٹ ہو، چاہے وہ بامبے کی روٹ ہو، جو بھی ہائی وے ہے، ہر ہائی وے پر سنیوں کا ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ حضور شہباز دکن کا خواب ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم جڑے رہیں، ملے رہیں، متحد رہیں، اور مل کر کے دین و سنیت کا کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ ہر خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ گفتگو بہت لمبی ہو گئی، بہرحال میں پھر ایک مرتبہ مبارکبادی کے گلدستے پیش کرتا ہوں قادری ٹرسٹ کے تمام اہلکار، اراکین کمیٹی، ذمہ دار، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس بزم کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ حضور شہباز دکن کے صدقے وسیلے سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنائے، مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرمائے۔ مولا کریم تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو اس کو وہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا کر،
جو بستر مرگ پر پڑے ہیں ان کا خاتمہ بالخیر فرما مولا، جو اپنوں سے بچھڑ گئے ان کو اپنوں سے ملا دے، جو نوجوان بلا کسی قصور و جرم کے جیلوں میں محروس ہیں ان کو مولا رہائی کے اسباب عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا کر، جو روزی روٹی سے جڑے ان کی روزی روٹی میں خوب ترقیاں برکتیں عطا فرما، مدارس اہل سنت، مراکز اہل سنت، مساجد اہل سنت کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے ادارے ہیں، جتنے مساجد ہیں، مراکز ہیں، ان سب کو مولا دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، اور اس کے لیے کوشاں رہنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت کا عرس چہلم 14 اگست بروز ہفتہ مقرر ہے۔ 14 اگست بروز ہفتہ مرکز اہل سنت و جماعت رضا جامع مسجد میں حضرت کا عرس چہلم منعقد کیا جائے گا، مقرر ہے، جس کی صدارت حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند جانشین حضور تاج الشریعہ حضور علامہ مفتی ازجد رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی بریلی شریف فرمائیں گے، اور حضور محدث کبیر علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی بھی انشاءاللہ حاضر رہیں گے، مفتی شمشاد صاحب، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، سادات اکرام میں سید گلزار ملت حضور غیاث ملت، اور بھی بہت سارے سادات و علماء اور مشائخ انشاءاللہ اس جلسے سے خطاب کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ حضرات وقت اور دن نوٹ فرما لیں۔ 14 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پروگرام رہے گا، اور بعد نماز مغرب لنگر رہے گا، لنگر حضور شہباز تک۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔